السلام علیکم، میں ہوں ریحان طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک۔ پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت پر کل رات ایک حملہ ہوا ہے۔ یہ حملہ کسی دشمن ملک انڈیا یا اسرائیل کا نہیں ہے اور نہ ہی ٹی ٹی پی سے منسلک دہشت گردوں نے کیا ہے، بلکہ ہمارے ہی دوست اور مسلم ملک ایران کی زیر سرپرستی کیا گیا ہے، جس کا پرچار خود ایران کا سرکاری میڈیا حکومتی اراکین ببانگ دہل کرتے رہے ہیں، لیکن بعد میں اپنے سٹیٹمنٹ سے پھر گئے اور دفاعی پوزیشن اختیار کر رہے ہیں۔ لیکن یہ حملہ پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کے لیے ایک چیلنج کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ ایران کی طرف سے 16 جنوری کو تمام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان پر بلا اشتعال فضائی حدود کی خلاف ورزی کر کے معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ جس علاقے کو نشانہ بنایا گیا وہ پنجگور شہر سے اندازاً 90 کلومیٹر دور اور ایران کے سرحد کے قریب واقع سرحدی گاؤں سبز کو ہے۔ اس غیر قانونی فضائی حدود کی خلاف ورزی کے نتیجے میں 2 بچے جاں بحق جبکہ 3 بچیاں زخمی ہوئی ہیں۔ ایرانی حکام کی جانب سے پہلے سرکاری میڈیا نے منگل کو رپورٹ کیا تھا کہ ایران نے پاکستان کے اندر بلوچ عسکریت پسند گروپ جیش العدل کے 2 ٹھکانوں کو میزائلوں سے ہدف بنایا، لیکن پاکستان کے سخت رد عمل کو دیکھ کر اب ایک نیا ڈھکوسلا اپنایا جا رہا ہے اور اس کے لیے جیش العدل کی فیک اور جھوٹی سٹیٹمنٹس کا سہارا لیا گیا ہے۔ حملے کے فوری بعد IRGC نے اس حملے کا جواز پیدا کرنے کے لیے جیش العدل سے منسوب ایک واٹس ایپ بیان ایشو کیا تاکہ یہ بیانیہ بنایا جا سکے کہ یہ حملہ واقعی جیش العدل کے کیمپ پر ہوا ہے۔ پاکستان کی طرف سے غیر متوقع طور پر انتہائی سخت ری ایکشن آنے پر اسی جیش العدل جسے IRGC خود چلا رہا ہے دوبارہ جھوٹا بیان دلوایا گیا کہ یہ راکٹس غلطی سے بارڈر کراس کر کے پاکستان چلے گئے، جبکہ اصل میں نشانہ سیستان ایران کے اندر ہی واقع جیش العدل کے اپنے کیمپس تھے۔ یہ بات انتہائی مضحکہ خیز ہے کہ ایک دہشت گرد تنظیم خود IRGC کی طرف سے فائر کیے جانے والے راکٹس کی غلطی سے بارڈر کراس کرنے کی وضاحتیں دے رہی ہے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ جیش العدل سے منسوب اکاؤنٹس IRGC اور ایرانی انٹیلیجنس ایجنسیز خود چلا رہی ہیں۔ اب ایران حملے کو نیا رنگ دے رہا ہے۔ آج ایرانی وزیر خارجہ امیر عبداللہیان ایک بیان دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے ڈرونز کا ٹارگٹ ہمارا دوست اور برادر اسلامی ملک پاکستان ہرگز نہیں تھا، ہمارا ٹارگٹ وہ ایرانی دہشت گرد تھے جو ایرانیوں کے قاتل ہیں اور پاکستان ایران بارڈر پر چھپے ہوئے ہیں۔ ایران ایسا ملک ہے جس کے اپنے کسی بھی ہمسائے سے تعلقات درست نہیں ہیں اور شاید عراق اور شام کی طرز پر کیے جانے والا یہ حملہ یہ کرنے میں وہ پاکستان اس پر خاموشی اختیار کرے گا اور نہ ہی پاکستان کی جانب سے وہ اس حملے کے خلاف شدید رد عمل بلکہ سامنے آئے گا۔ اور پاکستانی دفتر خارجہ نے پہلے ہی تہران میں ایرانی وزارت خارجہ میں متعلقہ سینئر عہدیدار کے پاس شدید احتجاج ریکارڈ کرایا اور ایرانی ناظم الامور کو وزارت خارجہ میں بلا کر شدید مذمت بھی کی گئی ہے، جس کے بعد آج دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے اپنے سفیر کو ایران سے بلانے اور ایرانی سفیر کو ملک بدر کرنے کا اعلان کر دیا اور کہا ہے کہ پاکستان اس غیر قانونی اقدام کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے، نتائج کی ذمہ داری پوری طرح ایران پر عائد ہوگی، ہم ایرانی حکومت تک پہنچا دیا ہے۔ Pakistan has decided to recall its ambassador from Iran and that the Iranian ambassador to Pakistan, who is currently visiting Iran, may not return for the time being. We have also decided to suspend high-level visits which were ongoing or were planned between Pakistan and Iran in the coming. ایران کے اس حملے کی قومی سطح پر بھرپور مذمت کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، شہباز شریف سمیت تمام رہنماؤں نے اس حملے کو ملکی سالمیت پر حملہ قرار دیا ہے۔ ایران کی جانب سے یہ حملہ ٹھیک اس وقت کیا گیا جب ملک میں عام انتخابات ہونے میں چند روز باقی رہ گئے اور بہت سی جماعتیں بلوچستان اور KP میں بڑھتی دہشت گردی اور حالات سازگار نہ ہونے سے متعلق آواز اٹھا رہی ہیں۔ اسی بنا پر سینٹ میں 2 قراردادیں بھی پیش کی جا چکی ہیں جس میں بلوچستان اور KP میں امن و امان کے حوالے سے خدشات بیان کیے گئے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام تو کئی بار یہ کہہ چکی ہے کہ ان کے رہنماؤں کو صوبوں میں الیکشن کیمپین چلانے کا موقع نہیں دیا جا رہا، ان کے رہنماؤں کو کالعدم تنظیموں کی تھریٹس موصول ہو رہے ہیں جبکہ باقاعدہ پمفلٹس تقسیم کر کے عوام کے اندر خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے۔ سیکورٹی خطرات کے حوالے سے یہ صورتحال ہے کہ وہاں کینڈیڈیٹ کسی کے گھر نہیں جا سکتا، کارنر میٹنگ نہیں کر سکتا، وہاں باقاعدہ پمفلٹ تقسیم ہو چکے ہیں کہ جس نے بھی جے کو کارنر میٹنگ کرنے دیا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ باقاعدہ لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں بلوچستان میں، نہیں خیبر پختونخوا میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ باہر نہیں نکل سکتے کیونکہ شام کے بعد وہاں حکومت کسی اور کی ہوتی ہے، جو غیر ریاستی مسلح عناصر ہے ان کی حکومت، ان کا کنٹرول ہوتا ہے، لوگ ڈر کے مارے نہیں نکل سکتے۔ تو مولانا صاحب تو حق بجانب ہے۔ اسی طرح جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان بار بار الیکشن کمیشن، حکومت اور سیکیورٹی اداروں کی توجہ اس مسئلے کی طرف مبذول کرا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ان دونوں صوبوں میں الیکشنز کرانا انتہائی مشکل دکھائی دے رہا ہے۔
ان کے دورہ افغانستان کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جا رہا تھا، جس کے بعد اب ایران کی طرف سے جارحیت نے بلوچستان میں مزید مسائل کھڑے، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت پاکستان چاروں طرف سے سیکیورٹی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان اس سے پہلے کن خدشات کا اظہار کر چکے ہیں، ذرا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ صوبے اس وقت بدامنی کے لپیٹ میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں، ٹانک میں، لکی مروت میں کوئی پولیس نہیں ہے۔ اس سارے صورتحال میں کیا انتخابی مہم چلائی جا سکے گی؟ ایک سوال ہے۔ اگر میرا ایک کارکن اس انتخابی مہم کے دوران زخمی ہوا یا شہید ہوا، اس کا ذمہ دار چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان ہو۔ الیکشن دیے جائے اور الیکشن کا ماحول بھی دیا جائے، فکر مند ہوں کہ بھائی شام تک گھر واپس آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں۔ الیکشن کمیشن غور تو کرے اس بات، خود فرما رہے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کہ 2 صوبوں کے امن کی صورتحال تشویشناک ہے، لیکن حل کیا ہے؟ میں دعا گو رہوں گا۔ انہی خدشات اور سیکیورٹی مسائل کے درمیان آج عام انتخابات کی تیاریوں سے متعلق الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس پہ چاروں صوبوں کی انتظامیہ نے چیف الیکشن کمشنر کو تمام تیاریوں سے آگاہ کیا۔ اس اجلاس میں ممبران الیکشن کمیشن کے علاوہ سیکرٹری وزارت داخلہ، چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز، آئی جیز، دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے نمائندگان، چیف کمشنر اسلام آباد، سیکرٹری الیکشن کمیشن اور دیگر اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ اس اجلاس کے جاری کردہ اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ اجلاس میں چیف الیکشن کمشنر نے عام انتخابات کے پرامن انعقاد کی اہمیت پر زور دیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ انتخابات کے انعقاد کے لیے تمام تر انتظامات مکمل ہیں۔ ملک کے کچھ حصوں میں تھریٹ الرٹس ہیں، پرامن انتخابات کے انعقاد کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ اعلامیے کے مطابق سیلاب سے متاثرہ پولنگ اسٹیشنز کی مرمت کا کام تیزی سے جاری ہے۔ الیکشن سے قبل کام کو ہر صورت مکمل کر لیا جائے گا۔ تمام حساس ترین پولنگ اسٹیشنز پر سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کا عمل بھی مکمل ہو گیا ہے۔ اس میں مزید بتایا گیا ہے کہ تمام متعلقہ اداروں تک فنڈز کی بر وقت فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اس اجلاس کے بعد تمام صوبوں کے آئی جیز میں سے ایک پنجاب کے آئی جی ڈاکٹر عثمان انور نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ پنجاب میں 19 سیاستدانوں کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں۔ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر سیاستدانوں کا نام نہیں بتا سکتا اور پنجاب میں 92,000 سیکیورٹی اہلکاروں کی قلت کا سامنا ہے۔ ماحول سازگار ہے الیکشن کے لیے؟ الحمدللہ بالکل سازگار ہے، اور اس میں ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ پچھلی دفعہ الیکشن میں 1,04,000 کی ڈیوٹی لگی، اب کی بار الحمدللہ 1,30,000 پولیس ڈیوٹی لگا رہی ہے، اور الحمدللہ یہ فلی پریپیئرڈ ہوتا ہے۔ دوسری جانب دیگر وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بھی ایک غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے ملک میں عام انتخابات کے بر وقت ہونے کے بارے میں بات کی، اور انہوں نے بتایا کہ الیکشنز کے لیے آئینی تقاضے پورے ہو چکے ہیں، اب تیاریاں جاری ہیں، عوام کو ووٹ ڈالنے کا موقع فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ All the legal and technical challenges which we were facing over there related to the electoral procedures and processes. Eventually we got over with them, and hopefully on the 8th of February Pakistan's people would be having this choice and they would exercise. وزیر اعظم اور الیکشن کمیشن عام انتخابات کے بارے میں جتنے بھی پرعزم ہوں، لیکن کچھ سیاستدان اب بھی سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشنز 8 فروری کو ممکن نہیں ہے۔ پوری دنیا کی نظریں 8 فروری پہ لگی ہوئی ہیں، دوستوں کی بھی اور پوری دنیا کے اندر جو ہمارے دشمن ہیں ان کی بھی نظریں 8 فروری پہ لگی ہوئی ہیں۔ میں ابھی تک وہ آدمی ہوں جو سمجھتا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوگی۔